میں اس کے آغاز کے لیے کسی تمہید کے بغیر ہونہار طالبہ کی جامعہ ام القریٰ حیدرآباد کی امت الرحمان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی قرأت سے آج کی اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز آ رہی ہے؟ آپ پڑھیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا إلى جہنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی وعلیکم صاحب ہیں کیا؟ السلام۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مفتی صاحب نہیں ہیں؟ جی میں ہوں۔ جی تلاوت قرآن کے بعد نعت شریف کے لیے توبیہ فریدی کو آواز دیتا ہوں کہ وہ نعت شریف سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ مصطفیٰ منبع الصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة
عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى من مقام وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا تلقى حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخ سار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکال پر ان کے اخلاق پر اعلی کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پے کرے صبر کو بنت ابو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشقی زار کو زینو یار کو یار کو غار کو عدل کی آب کو جوش کی تاب کو گوہر نایاب کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دستے فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو ایک سخندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حنى قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى من مقام وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين هان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقا
ماشاء اللہ، بہت شاندار، کانوں میں رس گھولنے والی نعت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ یہ ہمارے آپ کی جانی پہچانی عظیم شخصیت علم و ادب کے ماہتاب حضرت مولانا امداد الحق بختیار قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم حیدرآباد اور ہمارے ای جامعہ ام القرا حیدرآباد کے فاؤنڈر اور ناظم اور نگراں، یہ ان کی دختر اور صاحبزادی تھیں۔ آپ بھی ہمارے اس کلاس کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھی آواز سے انہوں نے، بہت اچھے لہن سے انہوں نے پیش کیا، ماشاءاللہ۔ مبارکباد دیتا ہوں۔ پروگرام کا چونکہ بہت ہی مختصر پروگرام ہے، اس لیے اردو تقریر کے لیے میں حفصہ فاطمہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنی اردو تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم اساتذہ کرام، معزز علماء دین اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں، دین کا علم حاصل کرنے کی اہمیت۔ میرے عزیزوں، دنیا میں انسان بہت سی چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی دولت کے لیے، کوئی شہرت کے لیے اور کوئی دنیاوی کامیابی کے لیے، لیکن ایک مسلمان کی اصلی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے دین کو سمجھے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارے، اور یہ سب علم دین کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے دین کا علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین کا علم ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں والدین کا احترام سکھاتا ہے، چھوٹوں سے محبت، بڑوں کی عزت، سچائی، امانت داری، صبر، شکر اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی بہت سی معلومات ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے چند سیکنڈ میں کچھ بھی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنے رب کی مرضی کی کیا علم ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ دنیا کا علم ہمیں روزگار دے سکتا ہے، لیکن دین کا علم ہمیں زندگی کے مقصد سمجھاتا ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ محترم حاضرین، دین کا علم دل کا سکون بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اسی سلسلے میں میرے عالم کورس کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، مجھے اس کورس کے ذریعے دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے لیے یہ صرف ایک کورس نہیں بلکہ اپنے دین کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ میں اپنے محترم اساتذہ کرام کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمیں بہت محبت، محنت اور اخلاص کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ وہ مشکل سے مشکل بات بھی بہت آسان اور خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں، ہمارے غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک اچھا استاد صرف کتاب نہیں پڑھاتا بلکہ علم کی محنت اور عمل کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ میرے محترم اساتذہ کرام، آپ کی اس محنت اور وقت کے لیے جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، آپ کی محبت کو قبول فرمائے، آپ کی محنت کو قبول فرمائے، آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو دین کی صحیح علم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، علم حاصل کرے، علم کو سمجھے، علم پر عمل کرے اور اپنے کردار سے دین کی خوبصورتی ظاہر کرے، کیونکہ اصلی علم وہ ہے جو ہماری زبان سے نکل کر ہمارے کردار میں نظر آئے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ذکر سے زندہ رکھیں، ہمارے اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء آواز بند کیجیے، آواز مائک بند کر دیجیے جن کے یہاں آواز آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں۔ ذرا آپ تمام حضرات اپنے ویڈیو بند کر لیجیے، ویڈیو بند کر لیجیے۔ ماشاءاللہ آپ تمام حضرات نے ابھی علم کے موضوع پر بہترین اور جامع خطاب سماعت کی ہے، اور بہت ہی ان کے انداز سے درد بھی چھلک رہا تھا۔ اس موضوع پر بہت ہی بہتر بیان تھا، بہت بہتر خطاب تھا، اور جس کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا کہ علم کا مقصد اصل میں عمل کرنا ہے۔ وہ علم نہیں ہے جس سے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بہرحال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ ہمارے طالبات کو تیاری کرنے کا بھی بہت کم وقت ملا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کتنے اچھے بیان وہ کر رہی ہے، اور بہتر لب و لہجے میں آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ عربی تقریر کے لیے نشاط فاطمہ متعلم جامعہ ام القری حیدرآباد کو آواز دیتا ہوں کہ وہ عربی تقریر پیش کریں۔ ان کا موضوع ہے توحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ ایہا الحاضرون الکرام، موضوع کلامی اليوم هو التوحید۔ التوحید هو ان نعبد اللہ وحدہ ولا نعبد غیرہ۔ اللہ احد لا شریک لہ۔ اللہ خلقنا وهو يرزقنا وهو يحفظنا۔ قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا۔ أيها الأخوات، نحن نصلي لله وندعو الله ونستعين بالله ونحب الله ونطيع الله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتوحيد أساس الإسلام وهو أعظم واجب علينا، فلنعبد الله وحده ولنحفظ عقيدتنا ولنعيش على التوحيد۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان والتوحيد وأن يجعلنا من إمائه الصالحات، آمين يا رب العالمين۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ بہت شاندار عربی لب و لہجے میں اپنے صاف شفاف انداز میں اپنی تقریر پیش کی ہے، اور آپ سماعت فرما رہے تھے توحید کے موضوع پر۔ ابھی عالمہ کا یہ پہلا سمسٹر ہے، اور اس سمسٹر میں ابھی ابتدائی مرحلے سے ہمارا یہ جامعہ چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ان طالبات نے جس انداز میں پیش کیا یا کر رہی ہیں، الحمدللہ بہت ہی قابل تعریف ہے۔ قرات سے لے کر کے نعت، اور نعت سے لے کر کے تقریریں، شروع میں جو ہماری اس جامعہ ام القری حیدرآباد کی بہت ہی محنتی طالبہ اور پابندی سے شریک ہونے والی طالبہ، اور ہر چیز میں آگے بڑھ کر کے امتیازی طور پر جو ہمیشہ شریک ہوتی رہتی ہیں، امت الرحمن،
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जो दिलसोज अंदाज में जो क़रात पेश की है, बहुत ही अच्छा आगाज़ किया उन्होंने, अच्छी इब्तिदा थी। और फिर वहाँ से नात सौबिया फरीदी ने, और फिर इल्म के मौजू पर हफ्सा फ़ातिमा ने और नशात फ़ातिमा ने अरबी तकरीर में। अब हम आगे, हमारे पास बहुत ही कम वक्त बाकी रह गया है। मैं किसी तमहीद के बगैर आज के अंग्रेज़ी तकरीर पेश करने के लिए अस्मा फ़ातिमा को आवाज़ देता हूँ कि वो तौहीद के मौजू पर अंग्रेज़ी में तकरीर पेश करें। Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most grateful and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. O Allah, send your blessings upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family. Respected teachers, dear friends, and honorable guests. Today I am going to speak about Tawheed, the belief in the oneness of Allah. Tawheed, the oneness of Allah, is the foundation of Islam and guiding principle for every believer. Tawheed is a core of Islamic faith, meaning that there is no God but Allah, and He alone is the worthy of worship. Allah is unique, eternal, and all-powerful. He is the creator of heaven and the earth, the provider of sustenance, and the one who gives life and causes death. Nothing in the universe happened without His wills and commands. The concept of Tawheed is expressed in the declaration of La ilaha illallah, which means there is no God but Allah. This statement is not only spoken by the tongue, but also believed in the heart. It emphasizes that Allah is unmatched without a partner, beyond any human comparison. From the time of Prophet Adam alayhi salam, peace be upon him, to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, all messengers taught humanity to worship Allah alone and avoid association partner with him. Tawheed is divided into three main categories: Tawheed al-Rubahiyyah, oneness of lordship; Tawheed al-Uluhiyyah, oneness of worship; and Tawheed al-Asma wa Sifat, oneness of Allah's name and attribute. Tawheed al-Rubahiyyah teaches that Allah alone is the creator, sustainer, and controller of all affairs. Tawheed al-Uluhiyyah emphasizes that all acts of worship such as prayer, fasting, and charity must be directed to Allah only. Tawheed al-Asma wa Sifat reminds us Allah's name and attributes are unique and incomparable. Belief in Tawheed shapes a Muslim character and life. It encourages honesty and patience in trust Allah, avoidance of all form of polytheism. Worship without Tawheed is invalid, and association partner with Allah is known as shirk. Nifls our all deeds. In Surah Baqarah, Allah says, and you are the God, and your God is one. There is no deity except Him, the most compassionate and the most merciful. In Surah Muhammad, Allah says, so no, there is no deity except Allah, and ask forgiveness for your sins from me. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the right of Allah upon His servant is that worship Him and do not associate anything with Him. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever says there is no God but Allah sincerely for his heart, he will enter the paradise. In conclusion, Tawheed is the foundation of Islam and the first principle that every Muslim must uphold. By believing in the oneness of Allah, we strengthen our faith, purify our worship, and live a life according to divine guidance. Let us also remember that there is no God but Allah, and dedicate all our action to Him only. May Allah guide us to understand and practice Tawheed sincerely. Let us remember that true success is obeying Allah, following the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and treating others with kindness and sincerity. May Allah guide us to the straight path, increase our faith and knowledge, and accept our good deeds. May Allah forgive our sins, bless our families, and grant our goodness for the life and the hereafter. Before I conclude, I would like to express my heartfelt gratitude to all our respected teachers. Our teachers are not only the ones who give us knowledge, but also those who guide us, inspire us, and help us to become better human beings. We are truly blessed to have teachers who continue to support us, encourage us to learn and grow. May Allah reward them abundantly from all the efforts, grant them good heart, good health, increase their knowledge, and make their efforts source of sadqa jariya. किस कदर पुरकैफ है तेरी मोहब्बत या रब, किस कदर पुरकैफ है तेरी मोहब्बत या रब, ना बेवफाई का गम है ना जुदाई का डर है। अल्लाह फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है
اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ جزاک اللہ خیر فار listening. May Allah bless you all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت شاندار انداز میں آپ نے تقریر پیش کی ہے الحمدللہ، اور بہت ہی سادے انداز میں اور صاف شفاف لب و لہجے میں آپ نے بہت شاندار باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلثوم نادرہ علم کی اہمیت پر موضوع پر تقریر کرنے کے لیے میں آواز دیتا ہوں، وہ عربی تقریر پیش کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأساتذة المحترمون، أيها الطالبات العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع كلامي اليوم هو العلم. إن العلم نعمة عظيمة من الله تعالى. العلم شيء عظيم، العلم نور والجهل ظلام. نحن نحتاج إلى العلم، لذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أي لا يستوي أهل العلم بغير أهل العلم، لأننا نعرف الله تعالى بالعلم، وبالعلم نعرف ديننا، وبالعلم نعرف الحلال والحرام. العلم ينير حياتنا، فلذا قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لذلك يجب علينا أن نطلب العلم. وأفضل مكان لطالب العلم هو المدرسة، ولكن في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن ينبغي للبنات أن يطلبن العلم وهن في بيوتهن، ويمكنهن أن يتعلمن عبر الإنترنت، وبهذا يتعلمن العلم ويبقين في أمان من الفتنة. فلنرحز على طلب العلم، ولنحفظ أنفسنا من الفتنة، ولنكن طالبات مجتهدات. اللهم ارزقنا علما نافعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.